امانت تو کہتے اس کو ہے کہ آپ نے ان کے پاس 100 روپے کا نوٹ رکھا، یہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے، تبدیل بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پرانا ہے میں نیا روپے، یہ بھی خیانت ہے۔ جو آپ نے رکھا ہے وہی ہوگا۔ آپ نے کپڑے میں لپیٹ کے دیا ہے، یہ سوچ رہے کہ کپڑے کو تو پانی لگ سکتا ہے، میں پلاسٹک لگاتا ہوں، یہ بھی خیانت ہے۔ کماکل لوگ کسی کو پیسے دیتے وقت کہتے ہیں یہ میری امانت ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو لگا لے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ فقہ کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ جب اس کو لگانے کی اجازت دے دی تو یہ قرض ہو گیا، امانت ختم۔ امانت کا لفظ جس صلاحیت کے لیے بولا گیا وہ جو کی تو رہے، اس میں تبدیلی امکان نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ امانت رکھنا بھی آسان نہیں ہے۔ بزرگان دین ہاتھ جوڑتے تھے، معافی مانگتے تھے کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ رکھ لی تو اب اس کے سر پر ایک پیسہ لینا بھی جائز نہیں، شاباش لینے بھی جائز نہیں ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ امانتیں رکھوانے سے بہتر ہے کہ معتمد کو قرض دے دے، کیونکہ امانت میں 2 خطرے ہیں۔ وہ ویسے ہی زیر بار رہے گا، عذاب میں رہے گا جب تک آپ نے اٹھایا نہیں، اور آپ کے لیے اس شخص کے لیے یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گئی ہے تو تاوان نہیں۔ جو رقم ان کے پاس امانت رکھی گئی تھی، نہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، نہ تبدیلی کی، نہ اپنے مصرف میں لایا، جو کا تو رکھا ہوا تھا، کوئی ایسا سانحہ پیش آیا کہ وہ نہیں رہا۔ لا ضمانت فی الامانہ، امانتوں میں کوئی ضمانت نہیں۔ عوام الٹا سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری امانت تھی، نہ، امانت اگر امانت رہی ہے اور ضائع ہو گئی تو تاوان نہیں ہے، اس کا کوئی تبادلہ نہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مال تھا، بڑی دنیا تھی، 5 کروڑ اور 98 لاکھ تک ان کا سرمایہ پہنچ چکا تھا اس زمانے میں، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو وصیت کی کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد یہ سب قرضے آپ کو اتارنے ہیں۔ اور ان کے مکانات تھے بصرے میں اور مصر میں اور کوفے میں اور غابے میں اور ہر جگہ۔ تو وہاں بخاری شریف میں اس طرح لکھا ہے کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے تو حضرت زبیر معذرت کرتے کہ امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، آپ کا قرضہ ہوگا، جب چاہیں گے واپس لیں، لیکن اس کو امانت نہ کہے آپ قرض کہے، یہ احتیاط کا پہلو ہے۔ قرض آپ بے شک صرف کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کے پاس لاکھ روپے رکھے، کروڑ رکھے، آپ نے کہا یہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے آپ لگا لے کام میں، اب جب اسے ضرورت ہو جائے گی آپ اکٹھے دے یا اس کو راضی کر کے حصوں میں دے، قرض ادا ہوگا۔ لیکن اگر اس کا نام امانت رکھا گیا اور اس پر فریقین راضی ہے تو امین جس کے پاس رکھا گیا وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور امانت رکھنے والا جس نے کہا کہ تو لگا سکتا ہے غلط کہا ہے، گناہ کی بات کہی ہے، امانت کہنے کے بعد یہ اجازت باطل ہے۔ شرائع کے سامنے انسانی تصرف کی کوئی حقیقت نہیں، مسئلہ فقہ کا ہے۔ روح المانی میں، تفسیر روح المانی میں اس جگہ اس آیت کے نیچے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے جب دور و دراز کہیں ان کا آدمی مر جاتا ہے، اپنے وطن پہنچا نہیں سکتے، تو اس کو نہلا کفنا کے اور پھر زمین میں قبر کی طرح جگہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور زمین کو کہہ دیں کہ حاضی امانتنا فیک، یہ ہماری امانت رہے گی آپ کے پاس، یہ ہم نے سپرد نہیں کیا ہے، قبر بھر دیتے ہیں۔ روح المعانی 1270 ہجری میں فوت ہوا ہے،
وہ لکھتے ہیں سال 2 سال 3 سال بعد لوگ آتے ہیں، قبر کھولتے ہیں اور اسی طرح پاتے ہیں جیسے رکھ چکے ہوتے ہیں، کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ عوام میں مشہور ہے کہ امانت میں تو خیانت زمین بھی نہیں کرتی، وہ اسے برقرار رکھتی ہے۔ آلوسی بغدادی نے بحیثیت مفتی کے فتویٰ دینے سے معذرت کی ہے، کہا یہ میں نے دیکھا ہے اور ہمارا عام معمول ہے، لیکن مفتی کی حیثیت سے فتویٰ نہیں دوں گا، فتویٰ تو قانون بن جائے گا، ہر شخص اپنے مردے کو کہے گا میری امانت ہے، سال بعد دیکھا جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ فتوے کے لیے بھی بڑی عقل و دانشمندی چاہیے، جیسے حضرت لقمان نے کہا کہ ایسی بات یاد ہے لیکن کہنے کی نہیں، کہنے کے مواقع علیحدہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں امانت اور اس آیت کی تفسیر میں مزید مہم مسائل عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تشریف لائیے وقت پر، اگلے جمعے کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 12 بجے بیٹھ جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔